بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 365 ہے، اور آج ہم ایک سال مکمل کر رہے ہیں تفسیر قرآن کا دوسرا دور۔ پہلا دور درس قرآن کا تقریباً 6.5 سال تک چلا، اور یہ دوسرا دور شروع ہوا، اور آج ہم درس نمبر 365 پر پہنچے ہیں، اور ایک سال کی تکمیل ہوئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی درس قرآن کے اس سلسلے کو تاحیات جاری رکھے۔ آج ہم سورہ نساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَا تَنكِحُوا، اور تم نکاح نہ کرو، ما نکح آباؤکم، جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے، من النساء، عورتوں سے، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا، انہ کان فاحشہ، بلا شبہ یہ بے حیائی کا کام ہے، وہ مقتا، اور ناراضگی کی بات ہے، وہ ساء سبیلا، اور برا طریقہ ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ان سے تم نکاح مت کرو، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناراضگی کا معاملہ ہے، اور بہت برا دستور تھا جو گزر چکا۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ۔ دوسری بات، جو اب تک ہو گیا سو وہ ہو گیا، آئندہ کبھی ایسا نہ ہو۔ تیسری بات، یہ بڑی بے حیائی کی بات، گھناؤنا عمل ہے، بے راہ روی کی بات۔ بزرگان محترم، زمانے جاہلیت میں جہاں دوسری خرابیاں اور برائیاں حد کو پار کر چکی تھی، وہیں بے حیائی کے میدان میں یہ بے شرمی والی حرکت بھی تھی، جس میں اس زمانے کے لوگوں کو اس بات پر عار نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے، یعنی اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لیتے تھے۔ اسلام آیا اور اس نے اس بے حیائی کی اس فحش حرکت کو ختم کر دیا، اور یہ حکم جاری کیا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرو، مگر زمانے جاہلیت میں جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ آئندہ یہ حرکت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حرکت انتہائی بے حیائی کی حرکت ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، اور تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بہت برا راستہ ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں بات لکھی ہے کہ یہ آیت حصن بن ابی قیس کے بارے میں نازل تھی، جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے یہ حرکت کی۔ ابو قیس کی بیوی کو جب ابو قیس کے بیٹے نے نکاح کا پیغام دیا تو وہ کہنے لگی کہ میں تو تجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، تجھ سے کیسے نکاح کروں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دریافت کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے سامنے اپنی بات رکھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔
اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں، مگر جو پہلے گزر چکا تو گزر چکا، بے شک یہ بے حیائی کا اور غصے کا کام ہے، برا راستہ ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میرے ماموں ابو بردہ میرے پاس سے گزرے، ان کے پاس ایک جھنڈا تھا۔ میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا سر کاٹ کر لاؤں۔ اللہ، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان احکامات کو زندگی میں اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔